بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیڈاگوجی کی امپورٹنٹ کویسچن جو پچھلے پیپرز میں میرے ریپیٹ ہو چکے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو کویسچن نمبر 1 کے اوپر چلتے ہیں۔ ڈیوی لائٹ بیسٹ دا فالوئنگ ڈیفینیشن آف ایجوکیشن۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنس۔ جو ڈیوی کی ڈیفینیشن ہے اباؤٹ دا ایجوکیشن وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنس۔ اینڈ نیکسٹ کویشچن ہے ایجوکیشن از ڈرائیوڈ فرام اے لاطن ورڈ ایجوکیئر، ایجوکیٹ، ڈیوکیئر یا ڈاکٹرائن۔ سو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ایجوکیشن جو ہے جو لفظ ہے وہ کس سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، کون سی زبان سے ہے یہ سے کا لفظ ہے، تو یہ ایجوکیئر سے اخذ کیا گیا اور ایجوکیئر جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ تو دو اس طرح کے کویسچن میں بن سکتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشن کا جو لفظ ہے وہ کس سے زبان سے اخذ کیا گیا ہے، تو وہ لاطینی زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایجوکیئر کا مطلب کیا ہوا؟ جو ورڈ ہے لاطینی زبان کا، اس کا مطلب ہے گائیڈ ہے، برنگ آؤٹ ہے، پاتھ ہے یا ڈیسٹینیشن ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا برنگ آؤٹ۔ ایجوکیئر مین برنگ آؤٹ۔ نیکسٹ ہے اسپیکولیٹو فلاسفی ڈیلز ود ڈیولپنگ تھیوری، رائٹ اور رانگ، انالائسس یا نان۔ تو اسپیکولیٹو فلاسفی ڈیلز ود ڈیولپنگ تھیوری۔ دو طرح کی فلاسفی کی ٹائپس ہیں، ایک ہے اسپیکولیٹو فلاسفی ہے، دوسرا ہے پرسکرپٹیو فلاسفی۔ جو اسپیکولیٹو فلاسفی ہے وہ ڈیل کرتی ہے ڈیولپنگ تھیوریز کو، اس میں تھیوریز جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ ہے پرسکرپٹیو فلاسفی، یہ تو یہ ڈیلز کرتی ہے ود رائٹ اور رانگ، واٹ از رائٹ یا واٹ از رانگ، یہ اس کو بیان کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے تیسری جو اس کی ٹائپس ہے وہ ہے انالیٹیکل فلاسفی ڈیل ود۔ So analytical philosophy deal with developing theories, right, wrong, assessment یا evaluation۔ تو analytical theory جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے assessment سے۔ تو یہ تینوں ذہن میں رکھیں، اسپیکولیٹیو وہ ڈیولپنگ تھیوری سے، اور پرسکرپٹیو جو ہے وہ رائٹ اور رانگ، اور انالیٹیکل جو ہے وہ assessment سے ڈیل کرتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ایکسیولوجی از دا فلاسفی ڈیل ود۔ تو یہ فردر اس کی 3 ٹائپس آف فلاسفی کی اس میں یاد رکھنی ہے، یہ آپ نے پہلی ہے ایکسیولوجی۔ ایکسیولوجی جو فلاسفی ہے یہ اباؤٹ دا ویلیوز ہے، اباؤٹ دا ویلیوز۔ دوسرا ہے ایپسٹیمولوجی از دا فلاسفی ڈیل ود دس از ڈیل ود علم کی فلاسفی آپ اس کو کہیں گے، اور یہ ڈیل کی ود دا نالج، اس کو ایپسٹیمولوجی کہا جائے گا۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے اونٹولوجی۔ اونٹولوجی ڈیلز کرتی ہے ریئلٹیز کے ساتھ۔ اس میں یہاں پر تھوڑا غلط لکھوا ہوا، تو اونٹولوجی ریئلٹی، آپشن بی والا اس میں کریکٹ ہے، نالج، ریئلٹی، ویلیوز یا تو اونٹولوجی ڈیل کرتی ہے ریئلٹیز کے ساتھ، ایکسیولوجی ویلیوز کے ساتھ۔ اونٹولوجی از آلسو کالڈ، اونٹولوجی کو آپ کیا کہیں گے، یہ چونکہ ریئلٹیز سے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے تو اس کو مزید آپ اس کو کہیں گے میٹا فزکس کہیں گے، ایکسیولوجی کہیں گے، ایپسٹیمولوجی کہیں گے، یا آل، تو اونٹولوجی کو آپ کہیں گے میٹا فزکس۔ نیکسٹ ہے جی فلاسفی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فلاسفی از دا تھیوری آف سائیکالوجی، فلاسفی از دا تھیوری آف ایجوکیشن، فلاسفی از دا تھیوری آف سوشیالوجی یا آرٹ۔ مطلب فلاسفی از دا تھیوری آف ایجوکیشن، فلاسفی ایجوکیشن کی تھیوری ہے۔ ایلیکٹسزم مینس borrowing beliefs from one philosophy, different philosophies, two philosophy یا none of۔ تو یہ جو ٹرم یوز ہوئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایلیکٹسزم مینس ڈفرینٹ فلاسفی سے کوئی کانسیپٹ ہے اس کو لینا، یہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ارسطوٹل
disagree from Plato with respect to the belief that Aristotle, जैसा कि आपको पता है कि ये प्लाटो का शागिर्द था। अरस्तु जब अफलातून का शागिर्द था, तो वो किस बेस के ऊपर जब वो उसे इख्तलाफ करता था, स्टेट शुड कंट्रोल एजुकेशन, स्टेट शुड नॉट कंट्रोल एजुकेशन, आइडियाज़ आर रियल या आइडियाज़ आर नॉट रियल। सो अरस्तु के मुताबिक ये बात थी कि आइडियाज़ आर रियल, आइडियाज़ आर रियल। Aristotle's teaching became the philosophical foundation of naturalism, empiricism, reconstruction, realism। तो अरस्तु की ये जो फ़िलासफ़ी थी, ये बुनियाद बनी रियलिज़म फ़िलासफ़ी का, यहाँ से इब्तिदा हुआ। क्योंकि अरस्तु ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था कि आइडियाज़ और रियल, तो वहाँ से रियलिज़म फ़िलासफ़ी का जो है इसमें आगाज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिज़िक्स। ऊपर भी हमने पढ़ा इसको कि मेटाफिज़िक्स जो ये क्या है। तो मेटाफिज़िक्स डील विद द नेचर्स ऑफ रियलिटीज़। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, रियलिटीज़ के साथ ये डील करती है मेटाफिज़िक्स। अब ये फ़िलासफ़ीज़ हैं एसेंशियलिस्ट, गेस देयर मेन एजुकेशन फ्रॉम। एसेंशियलिस्ट जो हैं, इस फ़िलासफ़ी के जो पैरोकार हैं, वो ये क्या समझते हैं कि एजुकेशन का एम जो है वो क्या है, वो एम ऑफ एजुकेशन, उसके मकासद को कौन से वो लेते हैं। पीपल इंटरेस्ट, ट्रेडिशन, बिलीव या ग्रेट बुक्स। तो एसेंशियल इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक जो एम ऑफ द एजुकेशन जो है वो अपनी ट्रेडिशन के ऊपर होगा। ये ट्रेडिशन बेस्ड फ़िलासफ़ी है एसेंशियलिज्म। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ। नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी ये जो दी थी, ये इसकी बुनियाद या इसका जो बानी है वो है रोसो है। इसका ऑप्शन डी में जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें फिर आप ये देख लें कि पहला जो प्लाटो है वो आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी है, उसका बानी जो है वो प्लाटो है, अफलातून। दूसरी जो है वो है रियलिज़म का जो आप कहेंगे वो उसकी बुनियाद रखने वाला वो अरस्तु था, अरिस्टोटल। और तीसरे उसके बाद है नेचुरलिज़म का जो बुनियाद रखने वाला था वो था रोसो था। तो ये तीनों इसमें याद रखनी। और जो है प्रैग्मेटिज्म और राष्ट्र आइडियाज, जैसे प्रैग्मेटिज्म है, ये जॉन डेवी ने इसकी बुनियाद रखी। इसका बानी जो है ये जॉन डेवी है। तो ये 5 फ़िलासफ़ी से इसको ज़हन में रखिए। इसके मुतालिक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। रियलिज़म, सबसे पहले आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी का जो बानी है वो प्लाटो है। दूसरा रियलिज़म, ये अरिस्टोटल है, अरस्तु, जिसने अफलातून के नज़रिया से ख़िलाफ़ किया था। तीसरा जो है वो आप कहेंगे प्रैग्मेटिज्म का बानी जो अरस्तु के बाद जो है वो डेवी है। और उसके बाद जो है वो है नेचुरलिज़म, और नेचुरलिज़म का बानी जो है वो रोसो है। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन आ गया कि रियलिज़म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं रियलिज़म के आइडियाज़ जो किसने दिए थे, वो अरस्तु ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द बिलीफ ऑफ। पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, ये प्लाटो ने दिए थे। प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक क्वेश्चन कि प्रैग्मेटिज्म के आइडियाज़, इसके बुनियाद किसने दी थी, वो थी जॉन डेवी। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि प्रगमा का मतलब क्या है। थिंकिंग, प्रैक्टिकल, बोथ इन बी या नन। तो ये जो प्रगमा है, प्रैग्मेटिज्म ही प्रगमा से निकला। प्रगमा का मतलब जो है वो है प्रैक्टिकल। Most of the scientific knowledge is the result of sense preparation, reason, intuition या authority। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो सेंस से आता है। ये जो साइंटिफिक नॉलेज जो है ये जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, इनसे जो हासिल होने वाला
جو علم ہوگا وہ اس کو ہم سائنٹیفک سائنسی علم کہا جاتا ہے. تو یہ سائنس سینس پرسپشن ہے. نالج ایکوائرڈ تھرو ریزننگ آر کالڈ. ریزننگ کے بیس کے اوپر جو نالج جو علم جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریشنلزم کہیں گے. انٹویشن یعنی کہ کوئی کسی چیز کے وجوہات کی بنیاد کے اوپر تو وہ جو ہے اس میں کوئی ریشنلزم کہا جاتا ہے. انٹیوشن نالج از ایکوائرڈ بائی انٹیوشن کا مطلب تھا کہ انسان کا وجدان اپنے وجدان اس کے اندر سے جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ نکلتی ہے تو اس کو اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ جو علم ہوتا ہے وہ جو انر فیلنگس تو اس کو ہم انٹیوشن کہتے ہیں. نیکسٹ ہے سیکنگ ایکسپرٹ اوپینین ان دا سورس آف نالج از کالڈ. ایکسپرٹ کے اوپینین سے جو نالج حاصل کیا تھا اس کو اتھارٹی کہا جاتا ہے. ایکسپرٹ کے اوپینین سے حاصل ہونے والا کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ کسی علم کے بارے میں یا تو اس سے جو اوپینین دے گا اس سے جو نالج آئے گا اس کو اتھارٹی کہیں گے. فلاسفی آف ایجوکیشن وچ ایمفیسائزز ایور لاسٹنگ ریالٹی. ایور لاسٹنگ ریالٹی کے اوپر کون سی فلاسفی جو ہے وہ بیس کرتی ہے. یہ کوشچن بھی مختلف پیپرز میں ریوائز ہوتا رہتا ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ اس کو غور سے دیکھ لیں کہ فلاسفی آف ایجوکیشن جو ایور لاسٹ ریالٹی کے اوپر جو فلاسفی ہے اس کو پرینیلزم جو فلاسفی جو ہے یہ کہا جاتا ہے. اس میں آپشن اے جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. ایور لاسٹنگ ریالٹی بیسڈ آن پرینیلزم. فلاسفی آف ایجوکیشن فوکس آن دا یوزفل کلچر اینڈ اسکلز از کالڈ. یوزفل کلچر اسکل یہ ہم پہلے بھی پڑھا تھا. تو ایسنشلزم فلاسفی ہے جو کلچر کے اوپر ٹریڈیشن کے اوپر جو فلاسفی بیس کرتی ہے اس کو ایسنشلزم کہا جائے گا. جو ایور لاسٹ ریالٹی کے اوپر بیس کرے گی اس کو پرینیلزم کہا جائے گا. اور لائف از کنٹینیوس چینجنگ پروسیس ٹو ڈے بیس آن دا ایجوکیشن. اب اس میں ایک کوشچن دیکھیے کنٹینیوس چینجنگ پروسیس کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل تبدیل ہونے کا ایک عمل ہے. مسلسل تبدیل ہونے کا تو یہ جو ہے یہ فلاسفی اس کے کانسیپٹ کو دینے والے ان کو پروگریسیوزم کہیں گے. جو ترقی کی بات کرتے ہیں جو چینج کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ نالج جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئی چیزیں اس میں ایڈ ہوتی رہتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم پروگریسیوزم کہیں گے. جبکہ اسی کے جو آپ دیکھ لیں جو ایسنشلزم میں نے پڑھا تھا وہ تو بیس کر رہی ہے ٹریڈیشن روایت کے اوپر. وہ چینجنگ کے اوپر جو ہے ان کا فوکس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری روایات ہیں اس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. لیکن اس کی جو اپوزٹ فلاسفی آ گئی ہے وہ ہے پروگریسیوزم. پروگریسیوزم کہتے ہیں کہ کنٹینیوس چینجنگ جو ہے وہ پروسیس ہے کہ لائف جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہو رہی ہے تو نالج بھی اس کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. ریفارمس آر نیسسری ان آل واکس آف لائف از فوکسنگ. اب اس فلاسفی میں آپ دیکھیں ریفارمس کی بات ہو رہی اصلاحات یعنی کہ نئے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو ریفارم کرنا. ریفارم کا لفظ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو فوراً ایک آپشن سے ذہن میں آتا ہے. تو یہ ریکنسٹرکشنزم یعنی کہ ریکنسٹرکٹ کسی چیز کو دوبارہ سے اس میں بہتری کرنا اس میں کوئی اصلاح کرنا اس چیز کی. تو ریفارمس تو فلاسفی جو ہوگی یہ ریکنسٹرکشن میں ہوگی. فلاسفی آف ایجوکیشن وچ میکس مین ریسپانسبل فار ہز ایکشن اینڈ ایکسپیرینس از کالڈ. یہ ایک اور فلاسفی ہے کہ ٹائپس ہوگی. اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ اس کو توجہ سے دیکھ لیں کہ فلاسفی آف ایجوکیشن وچ میکس مین ریسپانسبل فار ہز ایکشن اینڈ ایکسپیرینس. وہ اس کے اپنے عمل اور اپنے تجربات کا اسے ذمہ دار بناتی ہے. یعنی کہ انسان اس کے کہ اس کے اپنے عمل یا تجربات سے جو چیز گین ہوگی اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہیں گے یہ فلاسفی یہ کہے گی ایکسنشلزم اس کو کہا جاتا ہے. اسٹڈی آف گریٹ بکس از اے کور آف گریٹ بکس از اے کور آف پرینیلزم کہ جو ہمارے گریٹس بکس ہیں پہلے
ان سے جو نالج جو ہے وہ گین کیا جائے، تو یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ پرینیلزم فلاسفی جو ہے یہ کہیں گے۔ تو یہاں پر میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، یہ ساری فلاسفیز تھوڑا سا کنسیپٹ آپ اس میں کلیئر کر لیں، تو تاکہ اس سے متعلقہ کوئی بھی اگر کوشچن آتا ہے تو وہ آپ اس کو کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا جی جو کہ ایور لاسٹ ریئلٹی کے اوپر جو فلاسفی بیس کرتی ہے، وہ اس فلاسفی کو پرینیلزم کہا جاتا ہے، جس کا فوکس ہوتا ہے ایور لاسٹ ریئلٹی۔ اور اس میں اور آپ نے یاد رکھنا ہے پرینیلزم فلاسفی میں گریٹ بکس سے جو نالج گین کیا جائے گا وہ پرینیلزم کہلائے گا۔ دوسرا ہم نے کہا ہے کلچر سے، ہمارے ٹریڈیشن سے کے اوپر جو نالج، جہاں سے جو فلاسفی کہتی ہے کہ ٹریڈیشن یا کلچر سے نالج اس کے اوپر جو ہے وہ بیس ہونا چاہیے، تو اس کو جو ہے وہ ایسنشلزم فلاسفی جو ہے یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنٹینیوس چینجنگ پروسیس کی جو بات کرتے ہیں کہ نالج جو ہے وہ اس میں کنٹینیوس جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے، دن بہ دن اس میں جو ہے وہ تبدیلی، پروگریسیوزم ہوگی۔ اور جو ریفارمس کی بات کرتے ہیں، اصلاحات کی بات کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم ریکنسٹرکشنزم کہیں گے۔ اور پھر ایک فلاسفی ہونی پڑے گی جس میں انسان کے اپنے ایکشن یا ایکسپیرینس سے جو نالج ڈیولپ کرنے کی بات کرتی ہے جو فلاسفی، اس کو ہم ایکسنشلزم فلاسفی جو ہے یہ کہیں گے۔ اور پھر ہے وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ امنگ دا میجر ایکسپوننٹ آف پرینیلزم، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ پرینیلزم کا ان میں سے کون سا جو ہے وہ اس کا حق میں نہیں ہے۔ جان ڈیوی جو ہے یہ پرینیلزم کا حق میں نہیں تھا، کیونکہ جان ڈیوی کے بارے میں ہم اس میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جان ڈیوی جو ہے وہ پریگمیٹزم فلاسفی کا بانی ہے، اور اس نے وہ نظریہ دیے تھے، تو اس لیے پرینیلزم کا بانی جو ہے وہ اس میں نہیں، اس میں پرینیلزم میں بینڈاک ہے، ایڈلر وغیرہ جو ہے اس میں آتے ہیں۔ اچھا، دا اسکول شوڈ بی رن آن دا ڈیموکریٹک لائنس از، اب یہ ڈیموکریٹک یعنی کہ جمہوری روایات کے اوپر جو ہے وہ انسٹیٹیوشن چل رہی چاہیے اسکولوں کے اندر، جو ہے وہ جمہوری روایت، یعنی کہ اس میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ایک انٹریکشن ہونا چاہیے بٹوین دا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر، اور اس طرح کے یعنی کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ اس طرح کی جو فلاسفی ہے اس کو پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے وہ ان کے یہ جو ہے یہ نظریات ہے، تو اس میں یہ آپشن سی چوائس کریکٹ ہے، پروگریسیوزم۔ آج کے لیے اتنے کوشچن جو ہے وہ اس میں جو ہم نے کی ہے، نیکسٹ اس سے آگے مزید کوشچن جو ہے وہ کریں گے۔ آنے والے ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے پیڈاگوجی کے پورشن کے لیے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ انتہائی ہیلپ فل ہوں گے۔ تو ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آگے شیئر کیجیے تاکہ مزید لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔